الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار أشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار أما بعد. کتاب التوحید کا آج درس نمبر 21 ہے. اس سے پہلے 20 درس ہو چکے ہیں. اس سے پہلے مغرب کے بعد درس ہوتا تھا، لیکن اس وقت عشاء دیر سے ہوتی تھی، لیکن آج عشاء کے بعد ٹائم ہوتا ہے. دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے درس بنانے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ عشاء کے بعد ہی درس ہوں گے. پچھلے درس میں ہم نے نیا باب شروع کیا تھا. مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ اس کے متعلق ہے یہ باب، یہ درس، یہ چیپٹر. من تبرک بشجرۃ او حجر ونحوہما، کوئی شخص اگر کسی درخت کو، کسی پتھر کو اسے چھوتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے اس نیت سے کہ وہ برکت حاصل کرے یا حصول برکت کے لیے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے متعلق سورۃ النجم کی کچھ آیتیں گزری تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو مشرکین کے بت ہوا کرتے تھے، لات، عزا، منات، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان کو حصول برکت کے لیے ان کے پاس جاتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے. تو آج کے درس میں ایک حدیث ہے جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے. حدیث سنن ترمذی، مسند احمد، سنن نسائی اور صحیح ابن حبان میں ہے. صحیح حدیث ہے. ابی واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں. ان کا اصل نام حارث بن عوف ہے. 68 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. فرماتے خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے. بعض روایت میں آیا ہے کہ فتح مکہ کے لیے، لیکن فتح مکہ اور غزوہ حنین دونوں ایک ہی سال میں ہوئے تھے. اسی سفر کی بات ہے. فرماتے وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، ہم ابھی نئے ہی مسلمان ہوئے تھے، یعنی ابھی کچھ ہی ٹائم ہوا تھا ہم نے کفر کو چھوڑا تھا، کم ہی ٹائم ہوا تھا ہم مسلمان ہوئے تھے. فرماتے ہیں وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكِفُونَ عِنْدَهَا، مشرکین کا ایک درخت تھا، ایک بیری کا درخت تھا جس کے پاس وہ کھڑے ہوتے تھے، جس کے سامنے یا جس کے نیچے وہ ٹھہرتے تھے. کس لیے؟ وَيَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، اس نیت سے، حصول برکت کی نیت سے اس درخت کے نیچے بیٹھتے تھے. یا کبھی کبھار اپنے جو اسلحہ، ان کا جو سامان ہوتا تھا جنگ کا، اس سامان کو اس درخت سے لٹکایا کرتے تھے اس نیت سے تاکہ ہمیں ہماری طاقت میں اور برکت ہو. حالانکہ ہوتی نہیں تھی، لیکن یہ مشرکین کی نیت تھی. انہوں نے اس درخت کو اس لیے رکھا تھا. فرماتے ہیں ہم بھی اس طرح سے ایک بیری کے درخت سے گزرے. یہ درخت ہم نے دیکھا جو مشرکین جس سے اسلحہ لٹکایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے نہیں گئے کیونکہ بہت دھوپ تھی اور اس کے مطلب اس کا بہت زیادہ سایہ بھی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے نہیں بیٹھے تاکہ لوگوں کو یہ شک نہ ہو شاید ان کی بھی کوئی نیت ہے. لیکن آگے ایک اور درخت آیا. کہتے ہیں ہم اس کے پاس جب بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے تو صحابہ نے بیان کیا جو نئے مسلمان ہوئے تھے، اس جو مشرکین کا جو درخت تھا اسے ذات انوات کہا کرتے تھے، یعنی اس کا نام ذات انوات تھا. تو ان صحابہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات بنا دیجیے، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت بتا دیجیے جس سے ہم بھی برکت لیں جیسے مشرکین لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا فقال رسول اللہ اللہ اکبر، تعجب کے ساتھ کہا، یا کچھ روایت میں سبحان اللہ، کیسی بات ہے؟ فرمایا انها السنن، یہ تو پچھلی سنتیں ہیں، یعنی مشرکین، یہود، نصارہ، پرانی قوم کی عادتیں ہیں اور پرانوں کی قوموں کی عادتوں کو اپنایا جائے گا. رسول اللہ نے قاعدہ بیان کیا پرانی قوموں کی اتباع کی جائے گی. پھر کہا قلتم، آپ لوگوں نے ایسی بات کی، والذی نفسی بیدی، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم، یعنی اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
آپ لوگوں نے ایسی بات کہی کما قالت بنو اسرائیل، جیسے بنو اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، لموسیٰ، بنو اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسے کہ ان کو معبود ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ حالانکہ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا ہمیں معبود بنا دیجئے، یعنی سیدھی عبادت کے لیے کوئی معبود دے دو ہمیں، جیسے ان مشرکین کو ہے۔ ان صحابہ نے ایسی بات نہیں کہی تھی، صرف اتنا کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسی چیز بتا دیجئے، ایسا درخت بتا دیجئے جس سے ہم برکت لیں، جسے ہم برکت کی نیت سے چھوئیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے بھی شرک کی طرح قرار دیا، یعنی کہ آپ لوگوں نے بھی موسیٰ کی طرح بات کی ہے تو صاف طور پر شرک ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، قال ان موسیٰ نے ان سے کہا تھا کہ آپ لوگ تو جاہل ہو، پھر فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ضرور بضرور تم اپنی پچھلی قوم کے سنتوں کو اپناؤ گے، ان کے پیچھے پیچھے چلو گے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں آیا ہے آپ اس طرح سے پچھلی قوموں کی سنتوں کو اپناؤ گے جیسے کہ دو جوتے ہوتے ہیں، یعنی جوتے کس طرح کے ہوتے ہیں؟ برابر شکل میں، سائز میں، ہر اعتبار سے برابر ہوتے ہیں، اسی طرح سے آپ لوگ بھی پچھلے قوموں کی سنتوں کو اپناؤ گے۔ تو بڑی بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی بھی چیز کو حصول برکت کی نیت سے چھونا، اسے چومنا، اس کے پاس جانا، یہ شرک ہے، کیونکہ صاف طور پر ہمارے پاس حدیث ہے۔ یہاں پر ابو بکر الترتوشی ایک مالکی عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، وہ بیان فرماتے آج کے دور کا ذات انوات کیا ہے؟ فرماتے ہر وہ چیز جہاں پر لوگ جائے، لوگ جس کا قصد کرے، جس کا سفر کرے، کچھ لوگ اس نیت سے ہمیں اولاد نہیں ہوتی ہے تاکہ اولاد ہو، کچھ لوگ شفا کی نیت سے، کچھ لوگ یہاں تک کہ وہ بیان فرماتے اگر کوئی کسی چیز کو کسی درخت پہ کیل لگاتا ہے کسی نیت سے تاکہ مجھے کچھ اس سے برکت حاصل ہو، اس نیت سے، فرماتے وہ آج کے دور کا ذات انوات ہے۔ یا کپڑے باندھتا ہے، یہ بہت مشہور چیز ہے، یہاں پر بھی کپڑے باندھنا، پتہ نہیں کیا نیت ہوتی ہے، تو جو بھی اس طرح کی کرتا ہے اس طرح کے کام، ابو بکر الترتوشی بیان فرماتے وہ آج کے دور کا ذات انوات ہے۔ یہاں تک کہ ایک بہت بڑے عالم اور زاہد اور نیک آدمی ابو اسحاق گزرے ہیں، ان کے دور افریقہ کے تھے، 4 صدی ہجری کے ایک عالم تھے، کہتے ہیں ان کے دور میں وہاں پر ایک چشمہ تھا، لوگ اس کا سفر کرتے تھے اور وہاں سے نہاتے تھے، پانی پیتے تھے تاکہ ہمیں شفا ہو۔ تو اللہ کے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے کوشش کی اور اس سارے چشمے کو ڈھا دیا اور صبح کے وقت آذان پڑی کہ یہاں پر توحید قائم ہو۔ یعنی اس طرح کے کام جہاں پر ہوتے ہیں اگر انسان کو طاقت ہو وہ روکنے چاہیے، کیونکہ حدیث سے صاف طور پر ظاہر ہے یہ تو شرک میں سے آتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے پچھلی بار دیکھا عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کے بارے میں کہا اللہ کی قسم اگر نبی علیہ السلام نے آپ کو چوما نہیں ہوتا میں بھی نہیں چومتا، آپ کو ایک پتھر ہو اپنا نقصان دے سکتے ہیں، نفع دے سکتے ہیں۔ یہ حجر اسود ہے جو بہترین مخلوق ہے دنیا میں۔ تو اسی طرح سے بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر کے دور میں، عبداللہ بن عمر جو عمر رضی کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ میں معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا جو معاویہ ہے وہ حجر اسود کے یا کعبہ کے ہر صحن کو، ہر دیوار کو چھونے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو ایک پاک مقدس جگہ ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے اس سے منع فرمایا، کہا صرف ہم حجر اسود اور رکن یمانی کو اس لیے چھوتے ہیں، اس لیے چومتے ہیں کیونکہ یہ سنت ہے، عبادت کی نیت سے، نہ کہ اس نیت سے۔ بہت سارے لوگ یہاں سے جا کر وہاں تک سفر کرتے ہیں اور وہاں پر اپنا حج بھی ضائع کر کے آتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ اس سے حصول برکت کی نیت رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی شرک سے بچائے۔ ایک عظیم چیز یہاں پر ناصر رحمانی ایک بہت بڑے عالم بیان کرتے ہیں، آج بھی لوگ اس طرح کی چیزیں لے کر آتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہے یا اور کچھ ہے۔ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں بھی ایک آدمی آیا، لوگوں کو دکھا رہا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے۔ کہا میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا آپ لوگ، پہلے میں نے اس سے بات کی، کہتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ لوگوں کی یہ نیت ہے یا آپ لوگوں کا یہ عقیدہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نور تھے، ان کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ میں سب سے پہلے دیکھوں گا کیا اس بال کا سایہ ہے، اگر بال کا سایہ ہوگا تو رسول اللہ علیہ وسلم کا بال نہیں ہے، اگر نہیں ہوگا چلو ہم مان لیتے رسول اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اس آدمی کو پتا تھا یہ جھوٹا ہے، یہ تو سچ میں ہے نہیں، یہ کہاں سے اس کا سایہ، پھر اس کا سایہ تو بنتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بات ہی کر رہا تھا، وہیں سے بھاگ گئے، کہیں غائب ہو گئے۔ تو اس طرح کے حملے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایک بہت بڑے عالم
حافظ ابو محمد عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو شیطان آتا ہے سپنے میں، پھر کہتا ہے فلانی جگہ برکت ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس طرح سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ہم ان کا جھوٹا وغیرہ برکت کے لیے لے سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ لیا کرتے تھے، لیکن علماء نے اس سے رد کیا۔ کیوں؟ 4 وجہ سے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا لینا باعث برکت تھا، لیکن کوئی بھی امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، دور دور تک اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے درجے تک پہنچے۔ انبیاء تو انبیاء ہے، رسول تو رسول ہے، ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا پتہ نیک ہونے کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دل کا علم صرف اللہ کو ہے، ہم کیسے کہہ سکتے؟ حسن ظن رکھ سکتے ہیں ہم یہ آدمی نیک ہے، اس کے ساتھ اتنا سلوک کریں گے، لیکن گواہی نہیں دے سکتے ہم کہ یہ نیک ہے یا اللہ کا ولی ہے، کیونکہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اور تیسری چیز انسان کے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، ہمیں کیا پتا کسی شخص کا خاتمہ کس پر ہوگا، اور ہم اسے ولی قرار دے رہے ہیں پہلے ہی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ صحابہ میں سے خلفائے اربعہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے اولیاء ہیں، کسی صحابی نے ان کو اس طرح سے ان کے جھوٹے یا ان کی قبر پر یا ان کی کسی چیز کو حصول برکت کی نیت سے استعمال نہیں کیا۔ اور باقی اتنے صحابہ اور تابعین میں امام مجاہد، اویس قرنی، حسن بصری اور باقی ائمہ اربعہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، کتنے ائمہ تھے۔ تو اس طرح سے کسی بھی سلف سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، تو انسان کو اس میں حساس رہنے کی ضرورت ہے، اور ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ اگر وہ شرک کو دیکھتا ہے، کیونکہ شرک بہت بڑی برا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، اپنی حسب استطاعت حکمت کے ساتھ لوگوں کو اس کی دعوت دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچائے اور عمل صالح کرنے کی توفیق دے، اور اس راستے میں جو بھی تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے اس پر صبر کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔